الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی مشہور الحدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم هو شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ۔ محترم سامعین، آپ نے کبھی بھی اتنا اہتمام نہیں دیکھا ہوگا اور اتنا اہتمام نہیں سنا ہوگا اور کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہوگا جتنا اہتمام اور جتنا انتظام 2 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے ہیں۔ ایک مہینہ ہے ماہ محرم کا مہینہ، جو عظمت و جلالت کا مہینہ ہے، اور اس میں بڑا اہتمام، بڑا انتظام ہوتا ہے کہ فکر انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑا اہتمام جو خداوند متعال نے کیا ہے، اتنا بڑا اہتمام وہ ماہ رمضان اور ماہ سیام میں ہے۔ مخلوق کی طرف سے آپ دیکھیں کتنا انتظام ہے، کتنا اہتمام ہے۔ دسترخوان سجے ہوئے ہیں گھروں میں، امام باڑوں میں، حسینیات میں، حرموں میں اور مسجدوں میں، جہاں جائیں گے آپ ہر جگہ آپ کو بڑا اہتمام ملے گا۔ صحیح ہے، سحری کا اہتمام، افطاری کا اہتمام، ان کے علاوہ دعاؤں کا اہتمام، اور ان کے علاوہ قرآن کی قراءت کا اہتمام، دروس کا اہتمام، بہت سارے اہتمام ہوتے ہیں اس مہینے میں۔ اور اتنی فضیلت بیان کی ہے رسول کائنات نے اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے ماہ مبارک رمضان کی کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ اتنا اہتمام، اتنی روایات نقل ہوئی ہیں اعمال کے بارے میں کہ ماہ رمضان المبارک کے اعمال کیا ہیں۔ ہر ایک رات کا الگ عمل ہے، ہر ایک دن کا الگ عمل ہے۔ غسل ہے، دعائیں ہیں، قرآن مجید کا پڑھنا ہے، اور بہت سارے اہتمام ہیں اس مہینے میں جو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ان چیزوں کو بیان کرتا چلوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ عظیم توفیق عطا فرمائیں گے، ہمیں امید ہے۔ تو جیسے کہ اس حدیث کا ٹکڑا میں نے پڑھا کہ جس کا مطلب ہے اور معنی و مفہوم ہے، رسول کائنات فرماتے ہیں کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ آپ کو اللہ کے دسترخوان کی جس میں دعوت دی گئی ہے، آپ مہمان ہیں اور میزبان خداوند متعال ہے۔ دیکھیں ہمارے گھروں میں دسترخوان ہیں، کس چیز کا ہیں دسترخوان؟ ہم نے اپنے دسترخوانوں میں کیا سجائے ہیں؟ کھانے پینے کی چیزیں، صحیح ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دسترخوان ہے اس میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دسترخوان میں کیا رکھا ہے؟ تو رسول کائنات کا جو خطبہ شعبانیہ ہے اس میں رسول کائنات نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دسترخوان پر 3 چیزیں رکھی ہیں: رحمت، برکت اور مغفرت۔ اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جو نفس حدیث میں بیان کروں گا۔ معرفت حدیث کا اور معصومین کے الفاظ کی جو حلاوت ہے وہ ہم اپنے دلوں میں محسوس کریں۔ اس لیے بس 1 سے 1.5 منٹ تک میں
اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. زیادہ وقت انشاءاللہ نہیں لوں گا. اور چونکہ آج میرا جو اصل مقصد تھا وہ کچھ نوجوان کچھ دوستان ہیں جنہوں نے بہت سارے سوالات کیے ہیں، بہت سارے دوستان کو جواب ملے ہیں، بہت سارے جواب سے رہ گئے ہیں. تو کوشش کرتا ہوں ان سب سوالات کو اکٹھا کر کے اس کے جوابات میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو اس سے پہلے تھوڑا سا حدیث، یہ بڑا خطبہ ہے، اس کا تھوڑا سا بس ٹکڑا پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول کائنات فرماتے ہیں ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. اے لوگو، آپ کی طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے اور 3 چیزوں کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی برکت ہے، اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی مغفرت ہے. جیسے کہ آپ سنتے آئے ہیں اور جانتے ہیں کہ پہلے 10 ایام جو ہوتے ہیں ماہ رمضان کے وہ برکت کے ہوتے ہیں، اور بعد والے 10 دن وہ رحمت کے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. اور اس کے بعد مغفرت کے 10 دن، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت بانٹ دی جاتی ہے. پھر فرماتے ہیں شہر هو عند اللہ افضل الشہور. یہ ایسا مہینہ ہے جو اللہ کے پاس سب سے زیادہ بہتر اور افضل مہینہ ہے. وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَامِ. اس مہینے کے جو ایام ہیں، دن ہیں، وہ سارے سال کے دنوں سے بہتر ہیں. پھر فرماتے ہیں وَاللَّيَالِي ہے افضل اللیالی. ان کی راتیں تمام راتوں سے بہتر ہیں جو سارے سال میں گزرتی ہیں. وَسَاعَاتُهُ افضل الساعات. ان کا لمحہ لمحہ ان لمحوں سے افضل ہیں جو ہم سارا سال گزارتے ہیں. پھر فرماتے ہیں هو شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ. یہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں آپ کو ایک دسترخوان پر بلایا جاتا ہے جس کا میزبان خود خداوند کریم ہے، اور اس کے مہمان ہم اور آپ جیسے گنہگار بندے ہیں. اور اس دسترخوان پر کیا ملتا ہے؟ بیان ہو چکا کہ رحمت، برکت، مغفرت، اس جیسی چیز کہیں نہیں ملے گی آپ کو. پھر فرماتے ہیں وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ. سبحان اللہ، کیا کہنا کہ اس مہینے میں اللہ کے بندے صاحب کرامت ہو جاتے ہیں. ایک گنہگار بندہ پھر صاحب کرامت بن جاتا ہے. اللہ کے بندوں میں کرامتیں آ جاتی ہیں. کتنا عظیم مہینہ ہے. انفاسکم فیہ تسبیح. سبحان اللہ، کہ آپ کا تنفس تسبیح بن کر رہ جائے گا. آپ کا تنفس تسبیح پڑے گا. اور فرماتے ہیں وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ. جیسے آپ جانتے ہوں گے کہ روایات میں نیند کو موت کی بہن قرار دی گئی ہے، لیکن یہاں فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں نیند کرنا خداوند متعال کی عبادت ہے. وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولًا. اس مہینے میں جو بھی عمل کریں گے، جو بھی خیر کریں گے، اللہ قبول فرمائے گا، رد نہیں ہوگا اس مہینے میں. وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ. ساری دعائیں آپ کی مستجاب ہوں گی. کتنا عظیم مہینہ ہے کہ ہم پھر یہ آخر میں آئے گا. خود نبی ہمارا فرماتا ہے جو رہ جائے گا وہ منحوس ہو جائے گا. کہ ایک محروم بندہ جس کو اللہ نے اپنے حول پر چھوڑ دیا ہو، ایسا ایک غفلت والا بندہ ٹھہرایا گیا ہے. وہ ابھی آنے والا ہے.
اس کو پڑھ لیتے ہیں. فرماتے ہیں فَصَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ. اپنے اللہ سے بس سوال کرتے جاؤ، سوال کرتے جاؤ، سوال کرتے جاؤ، لیکن نیت صادقہ سے. آپ کی نیت جو ہو وہ صادق ہو، پاک و پاکیزہ ہو، نیتیں صاف ہوں. وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، آپ کے قلوب طاہر ہوں. أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ، اور اللہ سے سوال کرو کہ وہ آپ کو اس عظیم مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق دے. سبحان اللہ. یہ ایک اہم بات ہے. جو روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، جن کو توفیق نہیں مل رہی ہے کسی بھی سبب سے، تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرو کہ وہ آپ کو توفیق دے، آپ کے مسائل اللہ حل کرے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ تم روزے رکھو. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ خوشی مناتے ہیں کہ بھائی شکر ہے کہ ہم روزے سے بچ گئے. صحیح ہے. یا سفر کرتے ہیں کہ بھائی روزہ ہمارا قصر ہو جائے اور ہم بچ جائیں، اس کی تو پھر قضا کرتے ہیں. لیکن یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے، ہمارے نبی کو پسند نہیں ہے کہ اتنی نعمتوں سے کون صاحب عقل چاہے گا کہ میں محروم ہو جاؤں. سوائے ایک جاہل بندے کی کوئی نہیں چاہتا کہ اتنا عظیم دسترخوان جس سے میں محروم رہ جاؤں اور غافل رہوں، کوئی نہیں چاہے گا. تو پھر فرماتے ہیں وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ، اور اللہ سے سوال کرو کہ اپنی عظیم کتاب قرآن کریم کی آپ کو توفیق دے کہ تو اس کی تلاوت کرو. سبحان اللہ. اب فرما رہے ہیں سب سے عظیم فقرہ فَإِنَّ الشَّقِي مَنْ حَرُمَ غُفْرَانُ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، کہ وہ شخص جو ہے شقی ہے، منحوس ہے، غافل بندہ ہے، جاہل بندہ ہے، جو اتنی اللہ کی نعمتوں سے، اتنے عظیم دسترخوان سے، اتنے عظیم اہتمام سے وہ محروم رہ جائے، اس کو کچھ بھی نصیب نہ ہو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم. تو انشاءاللہ ہماری گفتگو مسلسل چلتی رہے گی اگر خداوند متعال نے زیادہ توفیق دی. تو یہ جو روایت ہے، یہ جو خطبہ ہے، حضرت شیخ صدوق نے اس کو ذکر کیا ہے 8ویں امام حضرت امام رضا علیہ السلام سے. پھر اس نے اپنے والد صاحب سے، یہ سلسلہ چلتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نقل کرتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام سے. پھر حضرت امیر المومنین علیہ السلام نقل فرماتے ہیں رسول کائنات سے. وہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ رسول کائنات نے ماہ شعبان المعظم کے آخری ہفتے کے جو یوم الجمعہ ہے اس میں رسول کائنات نے خطبہ دیا، جس کو خطبہ شعبانیہ سے لوگ جانتے ہیں. یہ بڑا طویل خطبہ ہے اور میں کوشش کروں گا اس کے کچھ فقرات آگے میں پیش کرتا جاؤں گا مناسبت کے لحاظ سے. اور کسی دوست نے اگر حکم کیا تو یہ سارا میں پیش کر دوں گا. اور اس کے علاوہ کچھ سوالات ہیں دوستوں کے، وہ میں جلدی میں اس کو بیان کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ڈسٹرب ہیں اور کنفیوژن کا شکار ہے. وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ بتائیں کہ آنکھ میں سرما ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ جواب جی نہیں. اچھا، اس کے علاوہ کان میں کوئی بھی دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب بالکل نہیں. اور اس کے علاوہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. صحیح ہے. اور اس کے علاوہ کلی کرنے سے، جس کو آپ سندھی میں کہتے ہیں گرڑی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اور اس کے علاوہ خون بہنے سے کوئی چوٹ لگتی ہے، جیسے کانٹا لگ جاتا ہے، صحیح ہے، تو اس سے روزہ
نہیں ٹوٹتا، چاہے خون بھی بہے. صحیح ہے، دانت کے ٹوٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اس کے علاوہ جتنے سوالات مجھے ذہن میں آ رہے ہیں میں اس کو بیان کرتا جاتا ہوں. اور جو ہے اچھا، یہ چیزیں ہیں جو روزے کو نہیں توڑتی.